اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس معاشی صورتحال کے پس منظر میں ہنگامی بنیادوں پر شرح سود میں یکمشت 2.5% اضافہ کر دیا، جس کے بعد بنیادی شرح سود اب 9.75 سے بڑھ کر 12.5 ہو گئی، 12.25% 12.5% ہو گئی ہے۔ ملک کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، بین الاقوامی بانڈز پر انشورنس رسک پریمیم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کی بنا پر اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں اضافہ کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ مرکزی بینک نے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے تحت قرض کی شرح کو بھی 3% سے 5.5% کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے آج اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام میں اس ہنگامی صورتحال کی وجوہات بیان کی۔ ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے اور مالی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پالیسی ریٹ کو 250 بیسس پوائنٹ سے بڑھا کے 12.25% کر دیا جائے۔ دوسرا فیصلہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ تھا کہ ملک میں وہ امپورٹس جو کہ لگژری آئٹمس کی ہیں اور فنشڈ گڈس کی ہیں اور را مٹیریلز نہیں ہیں، اس میں مزید کمی لانے کی ضرورت ہے، اور جن اشیاء پہ کیش مارجن ابھی لگ رہا ہے اس کی لسٹ میں مزید اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارے امپورٹ کا بل کم ہو اور اس سے ہماری فارن ایکسچینج کی صورتحال میں بہتری آئے۔ تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے جس پہ مارک اپ ریٹ بہت کم ہے بنسبت پالیسی ریٹ کے 3% ہے ابھی، اس میں اتنا ہی اضافہ کیا جائے جتنا پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ ریٹ اب 5.5% ہو گیا ہے۔ پچھلے ایک ماہ سے ملک میں جاری سیاسی خلفشار نے معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ صرف ایک ماہ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 10 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ایک وقت میں ڈالر انٹر بینک میں 189 روپے تک جا پہنچا تھا، تاہم دن کے اختتام پر 188 روپے 20 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 190 روپے 50 پیسے میں بند ہوا۔ صرف آج کے دن ڈالر کی قدر میں 2 روپے 5 پیسے اضافہ ہوا۔ پچھلے ایک ماہ میں ڈالر کی قدر میں 5.5% اضافے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 1300 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اب یک 2.5% انٹرسٹ ریٹ میں اضافے سے کل اسٹاک مارکیٹ میں بھی یقینی طور پر اس کا رد عمل ہوگا۔ خدشہ ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال اور معاشی چیلنجز بزنس کمیونٹی کو اضطراب کا شکار کر رہی ہیں، اور یقیناً اس میں آج کئی گنا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں شکر کرتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آ گیا، کیونکہ نہ فیصلہ آنا یہ سب سے زیادہ خرابی تھی۔ اور اب یہ کہ جتنے بھی سیاسی ہمارے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم نے سیاست کو ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے۔ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کا ڈالر 191 تک چلا گیا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ وہ انہوں نے 9.75 سے 12.25 کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب ہے۔ پہلے بھی ہم کہتے ہیں شور مچا رہے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روپے کی قیمت گری ہے، تو اوگرا جو ہے پیٹرول کی قیمت کہہ رہا ہے جی ہم تجویز کر رہے ہیں 213 روپے۔ اب یہ 213 روپے جب پیٹرول ہوگا تو آپ کا ہر چیز تو آپ کی بڑھ گئی، آپ کی سپلائی کا مسئلہ ہو گیا۔ پھر سب سے بڑا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی امپورٹرز ہیں ان کو ڈالرز نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ کہتا ہے ابھی ہم نے ڈالر نہیں بیچنا کیونکہ ڈالر تو بڑا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور یہ سپلائی اور رسد کا نظام ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اور تھوڑا سا لوگوں کو آپ کو دینا پڑے گا، جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو ہے کہ تھوڑا سا ان کو ٹرسٹ دیں، تاکہ لوگ جو اس وقت بالکل انسرٹینٹی میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہاں پہ کیا ہونا ہے، کوئی کہتا ہے 200 سے اوپر نکل جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے 250 تک چلا جائے گا، تو اس انسرٹینٹی کو ختم کریں تاکہ چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں۔ ایک طرف روپے کی گرتی ہوئی قیمت جس سے انفلیشن بڑھ رہا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے، اور پھر اس وقت جو ہے انٹرسٹ ریٹ 12.5% کر دیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں نہ صرف یہ ری فائننس میں بھی سود میں اضافہ کر دیا گیا۔ جو پہلے ریٹ تھا ری فائننس کا وہ 3% تھا، اب اس کو 5.5% کر دیا گیا۔ تو ایک طرف بجلی مہنگی ہے، آئل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، پانی مہنگا ہے، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کسی سے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور جب ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید روپیہ گرتا ہوا نظر آئے گا، اور ڈالر مزید جو ہے مضبوط ہو جائے گا، جس سے پھر انفلیشن بڑھے گا۔ میں تمام جو پولیٹیشین ہیں اور پولیٹیکل پارٹیاں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر بیٹھیں اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں، اور چارٹر آف اکانومی پہ فوری طور پر کام شروع کریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اسٹاک ایکسچینج مسلسل گر رہا تھا، اور اس کی نمایاں اثرات جو ہے آپ کو کل دیکھنے میں آئیں گے۔
پچھلے ماہ ہمارا تجارتی خسارہ 3 ارب ڈالرز رہا اور اس مالی سال کے 9 ماہ کے دوران یہ 35 ارب ڈالر کا ہو گیا ہے، ریکارڈ خسارہ ہے۔ اسی طرح 8 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 12 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ دوسری جانب عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ پچھلے ماہ ملک میں مہنگائی کی شرح بھی تقریباً 12.5% جا پہنچی ہے اور آنے والے وقت میں اس میں کمی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ ایک ماہ میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی 5 ارب ڈالر سے کم ہو کے 17 ارب 47 کروڑ ڈالرز کی سطح پر آ گئے ہیں اور اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 11.3 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ہے جو 2 ماہ کے امپورٹ بل کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ایک ماہ میں بیرونی سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ سے 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر مالیت کا سرمایہ نکالا اور ہمارے تباہ حال انرجی سیکٹر کی وجہ سے ہمارے گردشی قرضے پہلے ہی 2600 ارب روپے پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے وہ پاکستان، اس کی معیشت ہے جس کو سدھارنے کا فیصلہ کیا ہے اور عزم اٹھایا ہے اپوزیشن نے، جس کی جماعتوں نے اب اپنا عمل مکمل کہ عمران خان کو نکال باہر کریں، وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور اب باری ہے اپوزیشن کی اور آئندہ پیر سے یہ مرحلہ ہے۔ وعدہ کیا تھا عوام سے کہ وہ مہنگائی ختم کریں گے یا کم کریں گے اور پھر یہ تمام معاشی مسائل کو حل کر دیں گے۔ اس معاشی چیلنجز کے پہاڑ پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شبر زیدی، سابق چیئرمین FBR۔ شبر زیدی صاحب، جو اس کا فوری حل کیا ہے اس وقت؟ حل تو مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن فوری اقدامات جو کہ اپوزیشن نے کرنے ہیں اس صورتحال میں، مثال کے طور پہ جس ریٹ پہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، جس ریٹ پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں، یہ تو ہمیں سراسر نقصان کا سودا ہے۔ ہم ایک دن بھی شاید مزید نہیں بیچ سکتے، تو اپوزیشن کو ہمت لانی ہوگی نا، پہلے آئیں اور آتی بجلی کی قیمت بڑھا دیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھا دیں، اور پھر یہ جو ہمارے ایکسٹرنل لائبلٹیز کھڑی ہیں، IMF کا پروگرام بھی سسپینڈڈ ہے، اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں گے جو ہمیں اپنی پیمنٹس کرنی ہے اور جو ہماری میچیورٹیز آ رہی ہیں سامنے؟ دیکھیں کامران صاحب، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں جو گورنمنٹ پیر سے آئے گی وہ شدید مشکلات میں آئے گی، کیونکہ وہ سیاسی گورنمنٹ ہے اور کسی بھی حال میں 1.5 سال میں انہیں الیکشن میں جانا ہے۔ اب جب 1.5 سال میں الیکشن میں جانا ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کے جو فیصلے ہیں وہ غیر مقبول فیصلے ہوں گے۔ اس میں پیٹرول کی پرائز بڑھانی پڑے گی، سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس گورنمنٹ میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ یہ فیصلے کر سکے، اور پاکستان کو جو کریکشن چاہیے جو وہ نہیں کر سکیں گے، اور ایک مشکل وقت پاکستان کی طرف اب مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو سب سے اہم بات جو کامران صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ گورنمنٹ بجٹ پاس کرنا چاہے گی یا بجٹ پاس کرنے سے پہلے یہ اسمبلی ریزالو کر کے یہ مرحلہ وہ کیئر ٹیکر کے حوالے کر دے گی۔ کیونکہ اگر انہوں نے بجٹ دیا اور وہ بجٹ انہوں نے وہ دیا جو کہ غیر مقبول ہوا، دیکھیں عوام اس طرح نہیں دیکھتی چیزوں کو جس طرح مگر پاکستان کو بجٹ تو چاہیے نا سر؟ نہیں، بجٹ تو آئے گا، مگر بجٹ کیئر ٹیکر بھی دے سکتے ہیں اور یہ آنے والی گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے۔ گورنمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ 2 مہینے میں کیا آئینی طور پہ قانونی طور پہ اختیار ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ وہ نہیں دے گا، وہ بعد میں اگر ریٹیفائی ہوگا، مگر ان کے پاس بجٹ دینے کا وہ الزام نہیں آئے گا۔ میرا مقصد ہے کہ دیکھیں اب سوال یہ ہے جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس پورے بیانیے میں جو پاکستان میں چل رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے، کہیں ذکر معیشت کا نہیں ہے۔ آج بھی کسی نے نہیں کہا کہ معیشت صحیح کریں گے۔ میں آپ کو جانتے ہیں میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک نہایت برے معاشی کرائسس میں جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سب چیزیں جو میں کہہ رہا تھا وہ ہوئی اور وہاں پر آپ لے آئے اس کو۔ میرے ذاتی حساب میں اس وقت پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، اس میں کوئی آنے والی گورنمنٹ کس عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتی۔ اب جو مجھے ایک چیز شاید تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بیرونی لوگ جو کہ پاکستان کو، چائنا یا امریکہ، وہ شاید اس گورنمنٹ کی چینج کو شاید وہ پسند کرتے ہوئے وہ شاید کو پاکستان کو ایزی ٹرمز میں کچھ چیزیں دیں اور IMF کی شرائط کو کچھ نرمی کر سکے۔ یہ ایک مجھے ایک جسے کہتے ہیں رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے، جو گویا کہ ہمیں اگر افلوٹ رکھنا ہے، ہم تیرتے رہیں، تو اس کے لیے بیرونی ہمیں جو ہے وہ آشیرواد چاہیے ہوگی۔ ہمیں، میرا یہ ویو ہے، اور دنیا کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہیں پسند آیا عمران خان رخصت ہو گیا اور یہ جو نئی حکومت ہے یہ ہمیں قبول ہے، تو ہمیں شاید مشرق وسطیٰ سے، چین سے، امریکہ سے، سب طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں، شاید اس میں ہماری مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ کو یہ جو ایک آشیرواد ملے گا یا آپ کو ایک اچھی چیز ملے گی، یہ بھی
سال دو سال کا کھیل ہے. پاکستان کو بنیادی معاشی ڈھانچے میں صحیح کرنے میں ہمیں ایک پاکستان کا پروگرام چاہیے جس کی مجھے کوئی امید کسی پارٹی پروگرام میں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو باہر والے کچھ مدد کریں گے, کچھ آپ کو نظر آئے گا. دو چیزیں آپ کو کرنی ہیں سر. ایک, آپ کو لوگوں کو ٹیکس دینے کے لیے تیار کرنا ہے. دوسرا, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بجلی کو آپ صحیح پرائز پہ بیچیں گے. ٹھیک ہے, یہ دو وہ فیصلے ہیں. انرجی کو فیصلہ کرنا ہے, یہ دو فیصلے ہیں. اور آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو پرائیورٹائز کریں گے. یہ تین وہ فیصلے ہیں جو پاکستان میں کوئی سیاسی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. میں آج آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں, نہیں کر سکتی اس لیے نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتی, مگر اس کے پاس وہ فریجلٹی ہوتی ہے. یہ جو گورنمنٹ اب آ رہی ہے, یہ سارا عمل کیا, یعنی کہ ابھی تو تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, کولیشن گورنمنٹ, ٹیکس بیس جو ہے بڑھانا, کولیشن گورنمنٹ تھی, صرف 4 ووٹوں کی گورنمنٹ تھی, اور وہ بھی انہوں نے بھی غلطیاں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں تین چیزیں, ٹیکس کو کیا دکانداروں سے ٹیکس لے سکیں گے, کیا بجلی کی صحیح ریکوری کر سکیں گے, کیا اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کر سکیں گے. یہ کسی کی پاکستان میں فریجائل گورنمنٹس آنے والی ہیں. دیکھیں پہلی والی گورنمنٹ کو پاکستانیوں کو چاہیے کہ ایک کسی پارٹی کو بھرپور ووٹ دیں تاکہ اس کا پورا اختیار آ جائے, پورا اختیار آ جائے. مگر مجھے جو کامران صاحب جو مگر پھر بھی مخلوط تو چاہیے, کیونکہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ شاید ایک کنسنسس ہوگا کسی کامن منیمم پروگرام کے اوپر کہ یہ چیزیں ہیں پاکستان کی بنیادی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے 10-12 چیزیں جو کرنی پڑیں گی, اور کچھ لوگ اس کو مطلب پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گا, اور وہ امپلیمنٹ ہوگی تو پاکستان. دیکھیں میں اگر پرائم منسٹر ہوں اور میں ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں پیٹرول کی پرائز کو فار آرگومنٹ سے 4 دفعہ بڑھانے جا رہا ہوں, تو یہ شاید عام آدمی پاکستان میں, اور آج تو ہم نے بڑھانا ہے, ہم تو امریکہ سے آدھی قیمت پہ پیٹرول بیچ رہے ہیں, ہم دبئی سے سستا پیٹرول بیچ رہے ہیں, ہم بامبے سے آدھی قیمت پہ بیچ رہے ہیں. یہ کیسے رہ سکتا ہے؟ انڈیا نے پچھلے دنوں میں 6 دفعہ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے. دیکھیے دوسری بات میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے ہفتے کہی تھی کہ 2023 پاکستان کا وہ سال ہے جس میں اگر ہمیں بیرونی امداد نہیں ملی, آپ نے خود کہا کہ 11 بلین کے ریزروز ہیں, اگر اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 ہوتا ہے یا 16 ہوتا ہے تو اگلا والا بھی ہمارا 15-16 کے قریب آئے گا. ٹھیک ہے, اگلا 15-16 کے قریب آ گیا تو ہم بالکل زیرو پر آ جائیں گے. تو مجھے جو صرف امید کی کرن نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ لوگ EU یا امریکہ جو شاید اس تبدیلی سے شاید خوش ہوں, وہ شاید ہمیں کوئی نرم گوشہ دے کر کوئی جگہ دے دیں. مگر جو میری آخری بات بہت میں سمجھتا ہوں, یہ جو 4-5 پارٹیوں کا کولیشن آپ لینے جا رہے ہیں, یہ مجھے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ کی بات نہیں. دیکھیں صرف اب تقریباً 8 سے 9 مہینے رہ گئے ہیں. جب الیکشن ہوگا تو یہ پارٹیاں آپس میں الیکشن لڑے گی, ان کی الیکشن کولیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب الیکشن ہونے کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ پھر کولیشن ہوگی. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ جی کہ یہ 2.5% جو ہے اسٹیٹ بینک نے آج شرح سود میں اضافہ کیا. 2.5% ایک بہت بڑا شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے, مگر کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ آسان الفاظ میں کہوں آپ کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامی کا پہیہ جو تیز چل رہا ہے اسے روک لو. آپ سمجھیں کہ چابی کو موڑا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامی کو روکیں, اس اکنامی کی گروتھ جو 4% پہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے آج کرنٹ پرائز پہ, کہ ہم انہوں نے کیا کیا ہے, مارجن آن امپورٹ کو بڑھا دیا ہے, ایکسپورٹ فائنینس کو انہوں نے صحیح کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈائریکٹلی آپ نے ایکسپورٹ کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ انڈائریکٹلی ڈسکریج ہو گیا نا ایکسپورٹ, جب فائنینس مشکل ہو گیا. تو ٹیکنیکلی واٹ دے آر سیئنگ, کیا کہہ رہے ہیں کہ اکنامی کو کانٹریکٹ کرو. پاکستان کی اکنامی جس اسپیڈ پہ چل رہی ہے اس اسپیڈ پہ ہم بنیادی جو ہمارے میزانیے پورے نہیں کر سکتے. مگر کامران صاحب اس سے مسئلہ یہ آئے گا جب اکنامی کو آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ٹیکسز میں بھی کم آئے گی, ٹیکسز بھی کم آئیں گے, اور بیروزگاری بڑھے گی, اور پورا ایک سلسلہ آتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ جو کچھ آج ہوا ہے, ٹھیک ہے سیاسی طور پر کوئی ٹھیک ہے اس کا ایک ہے, مگر اس کا مجھے کوئی معاشی کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور نہ یہ آنے والی گورنمنٹ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے جو آج ہونا ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی فیصلہ کریں گے جو آج ہونا ضروری ہے, کیونکہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مارچ کی 7 تاریخ کو,
اور 6 مئی تک آپ نے بجٹ کو اناؤنس کرنا ہے.